بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. میرا نام راجہ اظہر ہے. UC4 سے الیکشن لڑ رہا ہوں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے ٹکٹ سے نوازا. اعلیٰ قیادت کا بھی شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں اپنی جماعت کے اس مشن کو آگے لے کے جاؤں اور اس آبادی کے لیے جو مجھ سے ہو سکا انشاءاللہ اس پہ جاری اور ساری ہوں. یہ بتائیں کہ یہاں کے مسائل کیا ہیں جو کہ آپ جیتنے کے بعد فوری حل کریں گے؟ یہاں کے مسائل تو پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جو مد مقابل ہے PTI سے ڈاکٹر امجد صاحب ہیں، وفاقی وزیر بھی رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس چھوٹے الیکشن میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ لوکل الیکشن ہے، لوکل باڈی کے الیکشن ہے. یہاں مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ وہ یہاں سے الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں، لیکن ان کا اپنا ایک مقصد ہے. وہ میئر اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، اس لیے یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو یہاں آبادی کے جو مسائل ہیں، وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں مسلم کلونی میں قبرستان کا ہے، اور دوسرا سب سے جو درینہ مسئلہ ہے وہ میٹروں کے حوالے سے ہے، کیونکہ یہاں میٹروں کی بہت زیادہ کمی ہے. اگر ایک بندے کے گھر میٹر لگا ہوا ہے تو اس نے آگے 10 گھروں کو دی ہوئی ہے. 2 سے 2.5 سے 3 لاکھ تک بھی بل آتا ہے. تو میری پارٹی پہ اپنی اعلیٰ حکومت سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ فی الفور مسلم کلونی کے لیے ہمیں میٹر جاری کیے جائیں، اور قبرستان کا جو ہے وہ بھی ہمارا پروسیس چل رہا ہے. انشاءاللہ بہت جلدی ہم اس آبادی کے لیے قبرستان اور میٹروں کا جو ہے یہ پارٹی پہ اس مسئلے کو حل کریں گے. جی بالکل. سب سے پہلے تو میں اپنے پینل کا تعارف کرانا بھول گیا ہوں. میرے ساتھ وائس چیئرمین ہیں منان بنگش صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اور منظور صاحب ہیں، ٹھیک ہے، جو وارڈ 6 سے ہیں. کمران قریشی صاحب ہیں، یوتھ کے لیے منصور ہیں. اور PM کلونی سے میرے 2 کینڈیڈیٹ ہیں، راجہ یاسر اور سہیل کھوکر، جو بلا مقابلہ یہاں سے ون ہوئے ہیں. اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ اس آبادی کا ہی ہے. اس آبادی کے لیے ہم نکلے، ہمارا مشن ہے خدمت، اور خدمت کے لیے ہم سے جو ہو سکا انشاءاللہ ضرور کریں گے. اس آبادی کی جو ٹوٹل آبادی کی ووٹ ہے تقریباً کوئی 18,500 بنتی ہے، لیکن مسلم کلونی کی جو ووٹ ہے وہ 8,000 ہے. وہ اس میں ہمارے ساتھ جو باقی ایریا لگتا ہے ڈپلومیٹک انکلیو ہے، PM کلونی ہے، وان صدر کلونی ہے، اچھا پنجاب ہاؤس، سندھ ہاؤس ہے، MNA ہاسٹل، یہ ٹوٹل یونین کونسل پہ مشتمل ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہاں جو آپ نے مسائل بتائے، ہم بھی ادھر آئے ہیں تو کافی پسماندہ علاقہ ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کو یہ اتنا پروموٹ کیوں نہیں ہو سکا؟ اور خصوصاً یہ ادھر گھر وغیرہ بھی اس قدر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈبل سٹوری گھر یا اچھی علاقہ ایریا، یہ سڑکیں وغیرہ، تو یہ بالکل ایک گاؤں کا سا ماحول ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ بالکل یہ اسلام آباد کی مین مرکزی جگہ پہ ہے، تو اس میں کیا گورنمنٹس نے اس طرح توجہ نہیں دی؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. یہ مسلم کلونی بہت پرانی مسلم کلونی ہے. یہ 1962 میں ایوب خان کے دور کی بنی ہوئی ہے، اور اس آبادی کو شروع سے نظر انداز کیا گیا ہے. جو بھی کینڈیڈیٹ آیا اس نے یہاں سے ووٹ لے کے اس کے بعد مسلم کلونی کے لیے اس نے کوئی کام نہیں کیا. خواہ اس میں ہماری جماعت ہے مسلم لیگ نون بھی ہے، PTI بھی یہاں سے الیکشن جیتی، پیپل پارٹی بھی جیتی، لیکن اس آبادی کے لیے کسی نے کوئی کام نہیں کیا. یہ جو کام ہوا اس میں ہمارے اس مسلم کلونی کے منان بنگش صاحب ہیں، 10 سال زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں، جو میرے ساتھ وائس چیئرمین ہیں. خواجہ اشرف صاحب ہیں، ان کی بڑی قربانی ہے اس مسلم کلونی کے حوالے سے. ان کا تعلق بیسیکلی کشمیر سے ہے، لیکن وہ کشمیر سے فنڈ لے کے بھی آتے ہیں اور یہاں مسلم کلونی میں انہوں نے لگایا ہے. تو میں اس یہاں کا لوکل ہوں اور میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. تو میری اب یہ کوشش ہے کہ میں اپنی جماعت کے ساتھ مل کے اس مسلم کلونی کے جو مسائل ہیں اس پہ انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکا ہم کریں گے، اور اس مسلم کلونی کو ماڈل ولیج کا درجہ دیں گے. میں کوہاڑ سے تعلق رکھتا ہوں، بنگش فیملی سے. 10 سال مسلم لیگ کا میں پریزیڈنٹ رہا ہوں وارڈ کا، اور چیئرمین زکوٰۃ رہا ہوں 12 سال.
مقابلہ تو صرف پی ٹی آئی سے ہی ہے، باقی تو ویسے ہی بس ٹائم پاس کرنے والے ہیں اور مقابلہ انشاءاللہ اتنا سخت نہیں ہے، ہم جیتیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے کام کرائے ہیں پہلے، ہم میٹر لگائے تقریباً 750 میٹر ہم نے لگائے پہلے، اور یہ گلیاں پکی کرائی ہیں، واٹر سپلائی کا کام ہم نے کرایا، پیچھے ٹینکیاں ہم نے بنائی ہیں، تو انشاءاللہ ہم نکلیں گے۔ اچھا منگی صاحب یہ بتائیں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس سے آپ کی کیا توقعات ہیں کہ وہ یہ یونین کونسل کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ سر کر تو بہت کچھ سکتی ہے کیونکہ گورنمنٹ ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ 4 سال بلکہ یہ چوتھی گورنمنٹ ہے نون کی، لیکن آج تک تو کچھ نہیں کیا، اسی لیے ہم ناراض بھی ہو گئے تھے، سائڈ پہ ہو گئے تھے، پچھلی دفعہ ہم نے پی ٹی آئی کی سپورٹ کی تھی، لیکن اب دوبارہ ہمیں بلایا ہے کہ بھائی آ جاؤ، تو ہم اب ساتھ ہیں، انشاءاللہ ساتھ دیں گے، اور ہمارے ساتھ وعدے ہوئے ہیں کہ قبرستان آپ کو الاؤ کریں گے، اور میٹر، اور پرائمری اسکول ہے ایک، گلیاں ہیں، اور واٹر سپلائی کا جو پروجیکٹ ادھورا ایک رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ کر کے دیں گے۔ تو قبرستان کے لیے آپ کی کیا سجیشن ہے کہ کوئی ایریا آپ کو چاہیے، ڈیمارکیشن چاہیے، جگہ چاہیے، کیسے مسئلہ وہ ہوگا پاسبل، اور یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ سر پہلے یہ جو اسلام آباد کا قبرستان ہے یہی تھا، ہمارے بہت سارے عزیز وغیرہ ادھر آبادی کے لوگ وہاں دفنائے گئے ہیں، لیکن بعد میں پھر انہوں نے بند کر دیا کہ آپ شفٹنگ میں ہیں تو آپ فراش ٹاؤن وہاں جائیں، تو وہاں اتنا دور ہے، وہاں یہ غریب لوگ، ابھی مہنگائی بھی اتنی زیادہ ہے، وہاں تو نہیں جا سکتے، تو ہم نے پھر ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ہمیں وہ اپنا جو پرانا قبرستان ہے وہ الاؤ کر دیں، تو انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کا رئیس صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں جو یہاں پہ تشریف لائے مسلم کالونی میں۔ میرا نام منیر احمد عباسی ہے، میں صدر UC4 PMLN سے میرا تعلق ہے۔ الحمدللہ پارٹی نے جو ہمیں ٹکٹ سے نوازا ہے، میرے عزیز ہیں راجہ اظہر جن کو چیئرمین کے لیے ٹکٹ ملا ہے، میں سب سے پہلے پارٹی کے اعلیٰ قیادت کا، بالخصوص ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک مسائل کا تعلق ہے، تو مسائل جب سے پاکستان بنا ہے، اسلام آباد اس کا دارالخلافہ ہے، تو دارالخلافے کے اندر بھی عوام کے لیے کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ سارے مسائل ہی ایک مرتبہ حل ہو جائیں تو یہ ایک مرتبہ حل ہونے کے نہیں ہوتے ہیں۔ جہاں تک مقابلے کا تعلق ہے، مقابلہ ہمارا PTI سے ہے، چونکہ ہمارے خلاف ڈاکٹر امجد جو سابقہ وفاقی منسٹر رہ چکے ہیں وہ مقابلے میں ہیں، اور PTI سے ان کا تعلق ہے، PTI سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو مقابلہ ہمارا ٹف ہے۔ انشاءاللہ امید ہے، ہمیں اپنی عوام پہ امید ہے جو ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہمیں اپنے پینل پہ امید ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہمیں اپنے سرپرست اعلیٰ پہ امید ہے جو خواجہ محمد اشرف صاحب ہیں جن کی سربراہی میں یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم 1200 کی لیڈ لے کر یہ سیٹ PMLN کو تحفے میں دیں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس حلقے میں جس طرح بتا رہے تھے کہ 18,000 ووٹ ہے رجسٹرڈ ووٹ، تو کتنا پول ہونے کی توقع ہے، اور کیا پولنگ بوتھ وغیرہ آپ یہ سمجھتے ہیں جو ایسے بنیں گے تو وہ کافی ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ عید سے پولنگ کی توقع کی جا سکتی ہے؟ ووٹنگ کے لحاظ سے پولنگ بوتھ جو ہیں وہ یہاں پہ پہلے سے ہی کم چلے آ رہے ہیں، ہمیں کم سے کم بھی 10 پولنگ بوتھ ہوں تو تب جا کے، چونکہ اگر 2000 ووٹ بھی پر پولنگ اسٹیشن پول کیا جائے تو کم از کم 10 پولنگ اسٹیشن بنتے ہیں، اس لحاظ سے بہت کم ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ووٹ پول نہیں ہو سکتا مکمل طور پہ۔ ہمارے پاس اس وقت 3 پولنگ اسٹیشن ہیں، 3 پولنگ اسٹیشن میں 6 بوتھ ہوتے ہیں، کیونکہ ایک لیڈیز کے لیے ہوتا ہے، ایک جینٹس کے لیے ہوتا ہے، اور پر پولنگ اسٹیشن آج کے دنوں میں مشکل سے 1800-900 ووٹ پول ہوتا ہے، تو اس تناسب سے ہمیں یہ توقع ہے کہ 7000-8000 ووٹ ہمارا پول ہوگا، اور اسی پہ فیصلہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہے کہ کسی وفاقی منسٹر کے لیے چیئرمین کا الیکشن لڑنا یہ انتہائی حیران کن بات ہے۔
یہ میں نے ان سے ڈاکٹر امجد صاحب سے یہاں اسی دفتر میں بیٹھ کے کچھ 4 دن پہلے یہ سوال کیا تھا کہ اگر خدا نخواستہ آپ چیئرمین کا الیکشن ہار جاتے ہیں تو آپ کی سیاست کدھر جائے گی. پہلی بات تو یہ آ گئی. دوسری بات یہ آ گئی کہ وہ عوام کے پاس ایز اے منسٹر کچھ بھی نہیں لے کے آ سکیں. جن میٹروں کے لیے آج وہ عوام کے پاس جھوٹ بول رہے ہیں، یہ میٹر جو ہمیں جاری کیے گئے تھے اس وقت، یہ شہزاد نسیم صاحب تھے، منسٹر تھے اس وقت وفاقی، یہ انہوں نے دیے تھے. اور یہ خواجہ اشرف صاحب کی مارونی محنت ہے کہ جنہوں نے یہ میٹر ہمیں لگوا کے دیے تھے. لیکن اس وقت بدقسمتی سے ڈاکٹر امجد جو تھا یہ خواجہ اشرف صاحب کا دوست تھا، اور انہوں نے سیاست میں ڈاکٹر امجد کا نام استعمال کیا جس کا وہ آج پھل وصول کرنا چاہتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، ایک آدمی وفاقی منسٹر رہ چکا ہے اور 4 سال 3.5 سال تقریباً پی ٹی آئی کی حکومت بھی رہ چکی ہے. انہوں نے آ کر اسپیشلی طور پہ ان میٹروں پہ پابندی لگوائی ہے، میٹر دیے نہیں ہیں لوگوں کو. ان کا بھی میرے پاس ثبوت پڑا ہوا ہے، ایک لیٹر موجود ہے. اس کے علاوہ لوگوں کو ایک فنٹاسٹک قسم کا جھوٹ بول رہے ہیں کہ بھائی آپ اس طرح کریں کہ میں آپ کو کالج بنا کے دوں گا، یونیورسٹی بنا کے دوں گا، جبکہ انہوں نے پرائمری اسکول یہاں پہ نہیں دے سکا ہے، جس کا جناب ڈاکٹر امجد کا یہ ثبوت واضح موجود ہے. اس نے اپنے منشور میں لکھا ہے کہ میں آپ کو یونیورسٹی اور کالج بنا کے دوں گا، جبکہ دے وہ نہیں سکے. 3.5 سال میں ایک پرائمری اسکول بھی نہیں دے سکے. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جو کچھ ادھر کام ہوا وہ ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کیا، جی، جو کہ شہزاد وسیم جو فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں، وزیر مملکت، انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے دیے تھے. انہوں نے کام نہیں کیا. جی، یہ صرف کیش کرنا چاہتے ہیں. اور کیش بھی یہ سب کا جو ہمارے خواجہ اشرف صاحب تھے، یہ ہمارے پینل کے اس وقت سرپرست اعلیٰ ہیں، یہ ان کے دوست تھے اور یہ ان کے تھرو کیش کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، یہ بالکل عوام کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ بالکل جھوٹا آدمی ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں عوام کو. ایک پرائمری اسکول نہیں ہے، آپ کو یہ پتہ ہے، پڑھے لکھے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پرائمری اسکول سے مڈل بنتا ہے، مڈل سے ہائی بنتا ہے، ہائی سے ہائر سیکنڈری بنتی ہے، جبکہ یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے جی میں یہاں پہ کالج بنا کے دوں گا، یعنی یونیورسٹی بنا کے دوں گا، پرائمری اسکول نہیں. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پی ٹی آئی کو عبرتناک شکست ہوگی؟ انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا. میں نے پہلے بھی گزارش کی آپ سے کہ 1012 کی لیڈ سے ہم جیتیں گے اور یہ سیٹ پی ایم ایل این کو تحفے میں دیں گے ہم. انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی. تو ہمارا مسلم لیگ نون کا ویسے تو مقابلہ ہے ہی کسی جگہ نہیں ہے. مسلم لیگ نون نے جو کام پاکستان کے اندر کروائے، تاریخی کام، یقین کریں کہ ان کی ہسٹری اگر آپ کھول کے دیکھیں تو اس کا مقابلہ کوئی دوسری پارٹی کر ہی نہیں سکتی. اس کا مقابلہ تو کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے مسلم لیگ نون کا. تو انشاءاللہ کام نظر آتے ہیں عوام کو، اور بھاری اکثریت سے انشاءاللہ ہمارا پینل جیتے گا یہاں سے اور ووٹ پڑے گا انشاءاللہ. اگر آپ جیت گئی تو آپ یہ لیڈیز کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں یہاں کون سے ادارے بننے چاہیے؟ کوئی ادارہ بنانا چاہیں گی یا ادھر آپ ان کے جیسے ہوتا ہے کہ سلائی سینٹر وغیرہ، اسکول اور لیڈیز کی جابز کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس کوئی فارمولہ ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی، اللہ تعالیٰ نے اگر کامیابی دی تو لیڈیز کے لیے ہم پہلے بھی کام کرتے رہے. پہلے بھی ہم لیڈیز کے وومن ونگ کے لیے ہر جگہ آواز اٹھاتے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ابھی بھی ہم نے مطلب سلائی سینٹر اس طرح کی ہم نے اپنے منشور میں کافی چیزیں لیڈیز کے لیے کی ہیں. ساس پروگرام کا سروے اور اس طرح کی کافی چیزیں ہم نے اپنے منشور میں بھی ڈالی ہیں اور انشاءاللہ کرتے بھی رہے اور کریں گے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہم بیسیکلی شروع سے میں خود پی ٹی آئی کا ہوں تو عہدیدار بھی ہوں، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم مسلم کالونی کی مفاد کی خاطر اور انشاءاللہ ہم مسلم لیگ نون کے پینل کے بلدیات الیکشن میں ہم ان کی حمایت کریں گے. پھر ہمارا پینل تشکیل دیا گیا ہے جس میں ہمارے 2 بلا مقابلہ ہو گئے. چیئرمین راجہ اظہر صاحب ہیں، وائس چیئرمین عبدالرحمان بنگش ہے، جنرل کونسلر کیا نام ہے کامران احمد قریشی، اس طرح اور بھی جنرل کونسلر ہیں، منظور خان ہے، زید خان ہے، لیڈیز ہے ہماری شبنم عباسی. تو یہ جو ہم نے پینل تشکیل دیے نا، یہ بے داغ ہے. ان کا ماضی بالکل نہ یہ کرپٹ ہے، نہ ان پہ کوئی کرپشن کا الزام ہے. یہ یہاں کے یو سی کے رہائشی ہیں، اس لیے ان پہ کوئی بھی آبجیکشن نہیں اٹھا سکتا کہ یہ کہیں باہر سے ہیں یا ان پہ کوئی الزام ہے، کسی بھی قسم کا الزام ہے. الحمدللہ ہمارے پہلے بھی کونسلر جیتے ہیں، اس بار بھی جتنا ہم جان تک ہو سکے نا انشاءاللہ ہم زور لگا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم یہ مسلم کالونی میں جتنے بھی ہماری سیٹیں ہیں 7-8 سیٹیں بنتی ہیں، 2 بلا مقابلہ ہو گئے. انشاءاللہ یہ 7-8 سیٹیں ہم انشاءاللہ کلین سویپ کریں گے یہاں سے، پورے پینل کو ہم انشاءاللہ جتوائیں گے یہاں سے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیم ہے بڑی درست ٹیم ہے اور بہترین ٹیم ہے اس وقت آپ نے جو انتخاب کیا ہے، اور مقامی سطح پہ مسائل کے حل کے لیے اور یہ جو یہاں کے مسائل کی بنیاد پہ آپ ان کی سپورٹ کریں؟
مسائل ہیں ہمارے کیونکہ کچی آبادی ہے یہاں پہ کافی زیادہ مسائل ہیں. یہاں پہ گلیوں کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, میٹروں کا مسئلہ ہے, قبرستان کی بندش ہے ہمارے پہ. ہمارا کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کو قبرستان نہیں ملتی, جگہ نہیں ملتی, لوگ کام پہ در بدر ہوتے ہیں. تو ہمارے یہ مین ایشو ہمارے حکومت وقت ہی سالو کر سکتی ہے, نہ کہ کیونکہ ہم خود پی ٹی آئی کی 3.5 سال گورنمنٹ رہی ہے, تو یہاں پہ نہ کام نہ ہونے کے برابر ہے یہاں مسلم, کیونکہ یہ مقامی جو قیادت ہوتی ہے ان کی نااہلی ہوتی ہے, ان کی نااہلی کی وجہ سے کام نہیں ہوئے. اب انشاءاللہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, بلدیاتی الیکشن میں ہر طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ جیتیں گے, یہاں سے ون کریں گے, تمام پولنگ اسٹیشن سے جیتیں گے. باقی یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں, نہ کوئی یہ باہر سے ہیں, نہ کوئی ان پہ کوئی الزام ہے کسی بھی طریقے سے, تو یہ اس مقامی رہتے ہیں یہاں پہ. بقایا پیپلز پارٹی اس نے کام نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, جماعت اسلامی اس نے کام نہیں کیا, اور بھی پارٹیاں یہاں پہ الیکشن لڑ رہی ہے, آزاد بھی لڑ رہے ہیں, کسی کا کوئی یہاں پہ کنٹریبیوشن نہیں ہے. کوئی بھی اس مسلم کالونی کی جو تاریخ ہے نا, اس میں ان کا کوئی کام نہیں ہے. کام ہے تو وہ ایک ہی اسی گروپ کا, ایسی ٹیم کا, جو خواجہ اشرف صاحب کی جو ٹیم ہے ان کا, اور ان کے جو گروپ ہے, اسی ٹیم نے یہاں پہ کام کیا. آج تک کوئی کام نہیں کر سکا, تو انہیں کیے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ پینل ابھی تیار ہے, لوگ جو شامل ہو رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کام کرنے والی ایک ہی ٹیم ہے. تو انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آواز نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور ہماری آواز عوام تک پہنچائی. تو مقابلہ تو انشاءاللہ یہاں پہ زیادہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کا نظر آ رہا ہے. تو اس میں ہمارے ساتھ جو لوگ ابھی نئے شامل ہوئے ہیں, ان کی بہت زیادہ یہاں پہ ورکنگ ہے. یعنی یہاں پہ جتنے بھی کام ہوئے ہیں ان کے کریڈٹ پہ ہیں, جس میں خواجہ اشرف صاحب ہیں, منان بنگش صاحب ہیں, تو کامران قریشی صاحب ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں تو امید ہے کہ مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے یہاں سے ون کریں گے. اچھا, ادھر کے مسائل کے آپ کیا سمجھتے ہیں, کون سے مسائل ہیں جو فوری حل ہونا چاہیے؟ ابھی جو آپ کی ٹیم جیت گئی تو آپ ہی انہیں کہیں گے, اور اعلیٰ ایوانوں سے بھی آپ یہ رابطہ کر کے یہ فوری مسائل جو حل کرائیں گے عام کارکنوں کو یا ووٹرز کو, یہ کیا پیغام دے سکتے ہیں کہ کون سے مسائل ہیں جو فوری حل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت جو گورنمنٹ بھی ہے وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہے. یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا ہے جی, بجلی میٹرز کا ہے. تو ہم تو عوام کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نون لیگ کی ہے, تو جتنے بھی کام یہاں پہ ترقیاتی کام ہوں گے وہ نون لیگ ہی کرائے گی, کیونکہ تھرائز ہی ان کے پاس ہے. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ بجلی کے میٹرز فل فور لگائے جائیں, جس کے لیے ہمارا پینل جو ہے, ہمارے چیئرمین صاحب, وائس چیئرمین صاحب, کونسلر حضرات پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح این او سی ہمیں مل جائے اور ہم یہاں پہ میٹر لگائیں. اس کے علاوہ کچھ گلیاں رہتی ہیں ہماری بننے والی ہیں, کچھ گلیاں تو خواجہ اشرف صاحب نے یہاں پہ بنوا دی ہیں, زیادہ تر کام ہو گیا ہے یہاں پہ. کچھ گلیاں رہتی ہیں انشاءاللہ وہ بھی فل فور ہم, ابھی تو آپ کو پتہ ہے الیکشن کی وجہ سے پابندی بھی ہے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فل فور ان کو الیکشن کے بعد بنایا جائے. تو آپ کے ووٹرز جو آپ کے کارکنوں ہیں ان کا جوش جذبہ کیسا ہے کہ الیکشن جیتنے کے والے سے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے مسلم کوئی ناراض تو نہیں ہے؟ نہیں, جو ناراض ہے, میں خود کینڈیڈیٹ تھا, آزاد کاغذ میں نے جمع کرا دیے تھے, مجھے ٹکٹ نہیں ملا. لیکن جو نظریاتی ورکر ہوتا ہے وہ وقتی ناراض ہوتا ہے, پھر قیادت کے کہنے پہ مان جاتا ہے. تو میں نے اپنے کاغذ واپس لیے ہیں اور میں منظور صاحب کے حق میں بیٹھا ہوں, اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون یہاں سے باریک اکثریت سے. ٹکٹ ملا ہے ملک صاحب کو, لیکن وہ تھوڑی سی پیپر ورکنگ میں پرابلم ہو گئی تھی, کیونکہ انہوں نے وارڈ 6 سے کروائے ہوئے تھے, ہمارے پاس وارڈ 3 جو تھی وہ خالی تھی. لیکن جب اینڈ ٹائم پہ ہم وہاں گئے الیکشن کمیشن, تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو لسٹیں بن چکی ہیں, اگر آپ ایک ہفتہ پہلے آتے تو ہم اس کی کوئی تردید وغیرہ کر لیتے. پھر ملک صاحب کو ہم نے کہا ماشاءاللہ پارٹی کا عہدہ بھی ہے آپ کے ساتھ, آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں, لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام کامران احمد قریشی ہے, میں سابقہ جنرل کونسلر بھی آزاد امیدوار خواجہ گروپ سے جیت چکا ہوں الحمدللہ. تو یہاں کی پوزیشن اللہ پاک کا کرم ہے, ووٹرز کی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں. پہلے ہمیں پینل ہمارا پورا یہاں سے ون ہوا تھا, 470-80 کی لیڈ ہم نے الحمدللہ ون کی تھی یہاں پہ چیئرمین نے. تو اللہ پاک کا کرم ہے الحمدللہ. ہم ابھی بھی اسی امید پہ انشاءاللہ کہ یہ عوام جو مسلم کالونی کی ہے, مسلم کالونی کے رہائشی ہم ہیں, ہم یہاں جمع پلے ہیں, ہم مسلم کالونی کے مسائل, مسلم کالونی کی مشکلات, ہر چیز کو ہم الحمدللہ اچھی طرح جانتے ہیں اور جان سکتے ہیں. جو لوگ باہر سے یہاں الیکشن لڑنے آتے ہیں یا الیکشن لڑ کے چلے جاتے ہیں,
ان کو اس چیز کا کوئی معلوم نہیں ہے، اس یہاں کے لوگوں کی مشکلات کی، پریشانیوں کی، ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ تو الیکشن لڑنے آتے ہیں، تو الحمدللہ ووٹر ہمارے ساتھ ہیں، تو الحمدللہ ہم ون کر کے دکھائیں گے ان کو کہ 31 دسمبر کو انشاءاللہ ون کریں گے. آپ کے پینل کی کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ جو چیئرمین ہے آپ کے راجہ اظہر، ان کی کنٹریبیوشن بنگش صاحب کی کارکنوں کے والے سے؟ الحمدللہ یہ یہاں کے رہائشی ہیں، یہ کہیں سے باہر سے الیکشن لڑنے نہیں آئے، یہ برادری کے لوگ ہیں، بنگش برادری ہے. الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے، کم از کم 3 سے 4 ہزار ووٹ ہیں ان کی الحمدللہ اپنی. تو اگر وہ وائس چیئرمین کا الیکشن لڑنے آئے بنگش صاحب تو اللہ پاک کا احسان ہے ان پہ، ٹھیک ہے. ان کو لوگ جانتے ہیں، پہلے بھی وہ زکوٰۃ کے چیئرمین رہ چکے ہیں 10 سے 12 سال، لوگ اچھی طرح ان کو جانتے ہیں. وہ انشاءاللہ ووٹ بھی دیں گے. تو راجہ صاحب بھی باہر سے نہیں آئی، وہ ہماری یوسی سے ہی ہیں، اسی مسلم کالونی کے رہائشی ہیں. تو اللہ پاک کا کرم ہے. آپ اپنے ہمارے پینل سے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا پینل ایک مضبوط پینل ہے. 2 جو ہے ہمارے امیدوار جو بلا مقابلہ ون کر چکے ہیں الحمدللہ، اس میں ایک جنرل کونسلر ہے اور ایک اقلیتی کونسلر ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہاں کتنا ووٹ آپ سمجھتے ہیں کہ پولنگ ہوگی، اور کتنے ووٹوں کی اکثریت چاہیے ہوگی؟ ابھی تو ہماری تو یہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے تو 9 سے 10 ہزار ووٹ ہے یہاں کی. تو انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے 4 سے 5 ہزار ووٹ یہاں پہ ہوگی. تو اس میں ہم انشاءاللہ ون کر کے دکھائیں گے. 25 سے 3 ہزار ووٹ تو ہماری الحمدللہ آلریڈی موجود ہے، تو انشاءاللہ اس سے زیادہ لیں گے، 4 سے 5 ہزار ووٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں منظور خان میرا نام ہے، میں جنرل کونسلر ہوں وارڈ 6 سے. آپ نے جیسے بتایا کہ جنرل کونسل کا زیادہ حوالہ ہوتا ہے ہر وارڈ سے، مطلب ہر یو سی سے پوری سے. انشاءاللہ اس ٹائم تک جو ہماری پوزیشن وہ ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جہاں کے جو بھی ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، وائس چیئرمین صاحب ہیں، جو کونسلر ہیں یہاں کے مقامی ہیں. باقی جو لوگ ہیں پی ٹی آئی سے، جیسے ڈاکٹر امجد صاحب ہیں، وہ تو آئے ہیں آلریڈی افیٹ سے یہاں کے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ہمارے جو بھی لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ یہاں کے مقامی اور یہاں کے برادری والے لوگ ہیں. جیسے ہمارے میں راجہ برادری ہے، ہمارے ساتھ بنگش برادری ہے، اور میں ہزارہ برادری سے ہوں، اور بھی باقی لوگ جو ہمارے پینل کے ہیں وہ سارے برادری والے لوگ ہیں. اور اس وجہ سے یہاں پہ جو ووٹ ہے زیادہ تر برادری لوگوں کے ہے. تو انشاءاللہ یہاں سے ہم ون کریں گے. اچھا یہ بتا رہے تھے کہ مسائل ہیں ادھر کافی، تو مسائل یہ کیوں نہیں حل ہوئے؟ مسائل سر جیسے کہ یہاں پہ پہلے جو بھی حکومتیں آئیں، جو بھی کینڈیڈیٹ یہاں سے جیت کے پہلے گئے ہیں، انہوں نے بس ووٹ کی حد تک ہی بس یہاں پہ آتے رہے. اس کے بعد یہاں پہ کوئی بھی بندہ اس کے بعد چکر نہیں لگایا. اور یہاں پہ اس بات ہی کہ بڑے مسائل ہیں. مسائل سے جیسے ہمارا گلیاں، میٹر، پانی، یہ سارے مسائل ہیں. یہ کام ہونے والے جو ابھی موجودہ حکومت ہے مسلم لیگ نون، اس سے امیدیں ہیں ہماری، یہ انشاءاللہ یہ کام ہمارے ہوں گے. اس میں کیا ٹاسک کیا آپ کا، کہ اگر جیت گئے تو آپ کون کون سے کام ہیں جو اس دور میں آپ کروائیں گے؟ انشاءاللہ ہمارا یہ ٹاسک یہ ہے، جس میں ہمارا جو پہلا کام ہے وہ یہاں کا قبرستان کا ہے. اس کے بعد ہمارا میٹر کا کام ہے. جو یہاں پہ لوگ ہیں، ایک گھر ہے وہ مطلب اس سے 10 گھروں نے بجلی لگائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کافی لوگ پریشان ہیں. بجلی میں جب جیسے گرمی کا سیزن آتا ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ بڑی مطلب ایک بل زیادہ بڑھ جاتی ہے، جیسے یونٹ بڑھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بل بھی زیادہ بڑھتے ہیں. اور پھر یہاں پہ لوگ جو ہیں غریب ہیں، اتنے افورڈ نہیں کر سکتے. جس وجہ سے انشاءاللہ یہ ہمارا پروگرام ہے کہ پہلے قبرستان، اس کے بعد میٹر، اس کے بعد ہمارا جو گلیوں کا کام ہے، واٹر سپلائی کا کام ہے، یہ کام ہے سارے ہمارے. تو میٹر کیوں نہیں لگائے جا رہے؟ پابندی ہے؟ پہلے یہ جو میٹر کے آلریڈی ہائی کورٹ نے یہ اجازت دی تھی کہ پورے حلقے میں جہاں بھی میٹر کا کوئی مسئلہ ہے وہ لگا دیں. لیکن اس میں ہمارے یہاں پہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے شاہد مصطفیٰ، جو بری مام سے لڑ رہے ہیں الیکشن، انہوں نے کوئی درخواست دی تھی، اس میں انہوں نے ہمارے جو ہے میٹر بند کروا دیے تھے. اور آلریڈی پی ٹی آئی والے یہاں پہ ہمارے میٹر بند کروا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد ابھی الیکشن میں بھی ہمارے سامنے ہی ہیں.